اور اب وہ شہزادی اور اس کے بچے کو بھی مروانا چاہتا تھا۔ شہزادی فرار کے دوران پکڑی گئی، تیسری خواہش نہ مانگ سکی اور سمندر میں پھینک دی گئی۔ جب جن نے بچانے کی کوشش کی تو وہ پہلے ہی مر چکی تھی۔ اب چونکہ تیسری خواہش نہیں پوری ہوئی، جن دوبارہ چراغ میں قید ہو گیا۔ پھر 100 سال گزر گئے۔ اب جن کی روح لوگوں کو پکارنے لگی مگر کوئی سن نہ سکا۔ ایک دن ایک چھوٹا لڑکا جن کی آواز سننے لگا۔ وہ کھیلتا ہوا پیچھے کے صحن میں گیا اور محسوس کیا کہ فرش کے نیچے کچھ خالی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو بلا کر فرش اٹھانے کی کوشش کی مگر ماں نے آ کر روک دیا۔ جن کی امید ایک بار پھر ٹوٹ گئی۔ جن اب روز لڑکے کے پاس رہنے لگا۔ جب لڑکا 11 سال کا ہوا تو بادشاہ بن گیا۔ 20 سال کا ہوتے ہی میدان جنگ کا ظالم سپہ سالار بن گیا۔ بادشاہت بچانے کے لیے وہ اپنے بے ضرر بھائی کو بھی مارنا چاہتا تھا مگر ماں نے بچا لیا۔ ماں نے اس کو تباہ کرنے کے لیے اسے ہر روز شراب پینے کو دی اور بہترین قصہ گو کو بلایا تاکہ وہ کہانیاں سنائے۔ بادشاہ دن رات کہانیاں سننے لگا۔ جب قصہ گو مر گیا تو بادشاہ نے محل کی ساری شراب پی لی۔ تب اسے جن کی پکار دوبارہ سنائی دی۔ وہ کانپتے ہوئے پچھلے صحن پہنچا مگر جسم اتنا کمزور تھا کہ دروازہ کھولتے ہی مر گیا۔ جن کی امید ایک بار پھر ٹوٹ گئی۔ پھر ایک دن 300 کلو کی ایک نئی شہزادی آئی اور غسل خانے میں نہاتے ہوئے پاؤں پھسلنے سے فرش ٹوٹ گیا اور جن باہر نکل آیا مگر شہزادی نے سمجھا جن اسے چھیڑنے آیا ہے۔ اس نے ناپاک خواہش مانگی تو واپس چراغ میں جا اور سمندر میں ڈوب جا۔ جن پھر کئی 100 سال تنہا قید رہا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی جب مچھلی کا گوشت صاف کر رہی تھی تو مچھلی کے پیٹ سے سنہری چراغ نکل آیا۔ لڑکی نے چراغ کھولا تو سیاہ دھواں نکلا۔ جن پھر آزاد ہوا اور کہا جلدی 3 خواہشات مانگو تاکہ میرا قید ختم ہو مگر لڑکی نے فوراً کچھ نہ کہا بلکہ جن کو اپنی ایجادات دکھانے لگی۔ جن حیران رہ گیا کہ لڑکی کی ایجاد تو اس کے جادو سے بھی بہتر تھی۔ پھر لڑکی نے پہلا